اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہ الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ وسلم۔ بیٹا موبائل بند کر کے جیب میں رکھ لو میرا بچہ، شاباش، وہ بن رہا ہے نا اس سے لے لینا، جیتے رہو، میں چاہتا ہوں آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ ایک بار صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ وسلم۔ آج کی مجلس برائے ایصال ثواب ہے۔ مرحوم سید نجم الحسین نقوی، مرحومہ سیدہ ام رباب نقوی، مرحوم سید مقبل حسین نقوی، بیگم و سید افضال حسین نقوی اور اسی خاندان کے دیگر مرحومین اپنے مرحوم مومنین مومنات اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن صلوات عنایت فرمائیے۔ ایک بار اور بہتر انداز میں ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ عزیزان محترم، دعا پر مجالس نہ معلوم کتنی ہم نے بھی پڑھیوں، بے شمار علماء پڑھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان دعاؤں کا بڑا حقیقت، میں خود گزر چکا ہوں نا اس مرحلے سے، سخت ترین مرحلے سے گزرا، اور اپنے بچوں کو بھی ایک نصیحت کر دی ہے، میں نے وصیت کر دی ہے کہ بیٹا کبھی بھی مومنین کی دعاؤں کے یعنی ہمیشہ ان کے شکر گزار رہنا، ان کو فراموش نہ کرنا، کیونکہ ایک مرحلہ مجھ پر بھی ایسے آیا تھا۔ اللہ کا کرم اپنی جگہ، معصومین کی عنایات بھی ہمارے ساتھ، لیکن مومنین کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ خاص طور پہ جو وبا پھیلی تھی نا، اس میں احساس ہوا کہ دعا پریکٹیکل یعنی عملی طور پہ کہ دعا کیا چیز ہوتی ہے، دعا کسے کہتے ہیں، جب انسان دل سے دعا کرتا ہے دوسروں کے لیے خاص طور پر۔ تو ایسے ہی ہمارے علی بختیار کرمانی صاحب یہاں تشریف رہے، بہت سخت دلیل تھے، بہت سخت، بہت ہی زیادہ، اور الحمدللہ آج فرش عزا پہ ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں کے طفیل یہاں بیٹھے ہیں، مریضوں کے لیے دعا کرتے رہا کیجئے۔ دیکھیے وہ بیچارے ہر وقت دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک اور جوان بچہ ہے، امیر حیدر صاحب کا بیٹا مظفر، وہ سخت دلیل ہے، 4 مہینے سے یرقان میں ہے، سخت یرقان کا اٹیک ہوا ہے اس پر۔ دعا کریں، اپنا بھی، آپ کا بھی کہیں کوئی مریض ہے، ان تاریخوں میں خاص طور پہ دل سے آدمی دعا کرے اپنے مریضوں کے لیے۔ پروردگار بے حق بیمار کربلا، بے حق زہرا اولاد زہرا، ہر مریض مومن مومنہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، آج بات یہاں تک لے کر آئیں گے۔ آج ذرا سے ایک مضمون آئے گا، ہے تو فقہی مضمون، لیکن وہ ضروری بھی ہے کہ تاکہ آپ کے کانوں تک پہنچ جائے کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ دیکھیے اسلام میں عقائد کے معاملے میں فکری طور پہ 3 گروہ ہیں: امامیہ، اشاعرہ، معتزلہ۔ امامیہ، اشاعرہ یعنی جو 72 فرقے ہیں نا، یہ 73 فرقے جتنے بھی ہیں، تو ان سب کی فکری طور پر جو تقسیم عقیدے کی وہ 3 حصوں میں ہے۔ چوتھا ہے خوارج، کیونکہ اس کو سب نے الگ کیا، وہ خوارج کی کوئی بنیادی نہیں بن سکی، وہ الگ ہے، ان کی بھی ایک فکر ہے مگر وہ الگ ہے۔ ان 3 حصوں میں تقسیم ہے: اشاعرہ، معتزلہ، امامیہ۔ ابھی ذرا سی بتا دیں گے نا تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اسی کو جب ایک اور بحث ہوتی ہے، فقہی بحث، متکلمین کی بحث، یہ بھی متکلمین ہی کی بحث ہے لیکن اور بحث ہوتی ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے معتدلہ، مجبرہ، مفوضہ، یعنی جبر، اختیار اور اعتدال۔ جبر، اختیار اور یہ 3 فکریں، ٹھیک ہے۔ ایک اور بحث میں ان کا نام جا کے کیا ہو جاتا ہے؟ اشاعرہ، معتزلہ اور امامیہ۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ جب مجبرہ، مفوضہ اور اعتدال کی، معتدلہ کی بحث آتی ہے تو ممکن ہے اس میں سے کوئی اشاعرہ سے مل رہا ہو، کوئی کہیں سے مل رہا ہو، لیکن یہ 3 فکریں ہیں ٹوٹل، ان میں الگ الگ۔ آج ہمیں اشاعرہ پر ذرا سی بات کرنی ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے یہاں اصول دین میں عدل کیوں ہے۔ دنیا کا واحد دیکھیں آج یہ ہمارے فخر کی بات ہے، ہمارے افتخار کی بات ہے یہ
کہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں اس میں عدل اصول دین میں ہماری ہے. توحید کے بعد فوراً بعد کیوں؟ آج اس کی دلیلیں دے دیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم جس مکتب پر ہم ہیں، جس کی بنیاد اس مکتب پر ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے عدل پر ہے. کس چیز پر ہے؟ عدل پر. اس عدل سے بھاگنے کے لیے عقائد کے گروہ تیار کیے گئے. کیوں؟ عدل کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ ظلم ہے نا. پہلے جانتے نا عدل کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلم. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. عدل کی ضد ہے ظلم، ظلم کی ضد ہے عدل. ایک جملہ اس جو 8-9 مجلس ہماری ہمیشہ کے لیے یاد کر لیجئے، خلاصے کے طور پہ آپ کو بتا رہے ہیں، پورے بات 8 مجلسوں کا خلاصہ ہے. ایک جملہ کہتے ہیں، بعد میں تشریح میں جائیں گے بات کی. یاد رکھیے، حاکم عادل ہو تو مٹی سونا بن جاتی ہے. حاکم عادل ہو تو مٹی، مذہب کی بات نہیں ہے یہاں کہیں کا بھی. حاکم عادل ہوگا تو مٹی سونا بن جائے. حاکم ظالم ہوگا تو سونا مٹی بن جائے گا. اب اس کا ظلم کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، کسی کا بھی ہو، مسلمان ہو، کہیں کا بھی ہو. حاکم عادل ہوگا تو مٹی سونا بن جائے گی. حاکم ظالم ہوگا تو سونا بن رہا ہے. آج کل سونا مٹی بن رہا ہے نا. ان بارشوں نے کیا کیا؟ جا کے پوچھے زمینداروں سے، کسانوں سے، کیا اثر ہو گیا. یہ نحوست ہوتی ہے، نحوست ظالم حکمرانوں کی، کہ مٹی وہ جو سونا اگلتی ہے نا، وہ سونا بھی اس میں مٹی بن جاتا ہے. وہ جو یوریا ہے نا، سونا جو آپ ڈالتے ہیں وہ بھی مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بات کو لے کر آگے چلیں. تو بس یہ کیا ہے بحث؟ عقیدہ وجود میں لایا گیا، فکری عقیدہ. بڑے بڑے تاریخ کے نام ہیں علماء کے، فقہا کے، جو اس عقیدے پر ہوئے کہ نہیں، کسی بھی فعل کا اچھا یا برا ہونا عقلی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے. بس جسے اللہ کہہ دے اچھا وہ اچھا، جسے اللہ کہہ دے برا سو برا. بظاہر ایک جملہ ہے لیکن اس پہ فکر ہے پیچھے، بہت بڑی فکر ہے. کیا؟ کہ بھئی آپ کسی چیز کو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ حسن و قبح. اچھا اس کی اب فقہی اصطلاح بتا دیں. حسن و قبح فعلی، کسی فعل کا اچھا ہونا یا کسی فعل کا برا ہونا، قبیح ہونا، اس کو کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں حسن و قبح فعلی. یہ طلبہ ماشاءاللہ جو یہاں پڑھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں. جب وہ عقائد کی بحث پڑھتے ہیں تو اس میں اصول فقہ میں ایک بہت بڑی بحث ہے، اور بہت بڑی بحث ہے، کیونکہ اس پہ عقیدوں کی، مذہبوں کی بنیاد ہے. اس چیز پہ حسن و قبح فعلی، کسی فعل کا اچھا ہونا یا کسی فعل کا برا ہونا. امامیہ کا پہلے عقیدہ بتا دیں. ہمارے یہاں عقیدہ کیا ہے کہ یہ عقلی ہے. حسن و قبح فعلی، فعل کیا ہے؟ یہ عقلی ہے. عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ چوری کرنا اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے نا. عقل فیصلہ کر رہی ہے نا. ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں شبہات آ جاتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، پہلے اشاعرہ کا اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی فعل کا اچھا یا برا ہونا یہ عقلی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اللہ ظالم کو، اب دیکھیے بنیاد بتا رہے ہیں، اللہ کسی ظلم کرنے والے کو جنت میں بھیج دے تو وہی اچھا فعل ہے، اور کسی اچھے کام کرنے والے کو جہنم میں پھینک دے تو وہ بھی اچھا فعل ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے. تو لہذا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں کوئی کیوں بچانا ہے نا ظالموں کو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تاریخی جنگ ہے، عقیدتی جنگ ہے، ظالموں کو بچانا ہے. اور اس کے لیے دلیلیں، ایسا نہیں ہے دلیلیں کتابیں بھری ہوئی ہیں، دلیلیں ان کے پاس ہزاروں دلیلیں. کہتے اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں عدالتیں کیوں قائم ہوتی، دنیا میں جھگڑے کیوں ہوتے؟ ایک کام کو میں کہہ رہا ہوں اچھا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے برا ہے. ایک کہہ رہا ہے یہ چیز اچھی ہے کھانا، ایک آدمی کہہ رہا ہے خراب، تو عقل کہاں سے فیصلہ کری؟ عقل فیصلہ نہیں کرے گی. یہ ایک جنگ ہے، عقیدتی جنگ، فقہی بحث بہت بڑی. اب آئیے کیا ہے مسئلہ. یقیناً بے شمار افعال ایسے ہیں کہ جن میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اچھا ہے یا ہے نا زندگی میں. پس اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ عقلی کیوں کہا، حسن و قبح فعل کو عقلی. قرآن مجید میں کتنی جگہ ارشاد ہے، ایک دو مثالیں دیتے تھے. فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کی فطرت میں الہام کر دیا اچھائی کو بھی برائی کو بھی. نص قرآنی ہے نا. ہم نے انسان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اچھائی کو بھی سمجھے گا اور برائی کو بھی. اس کا مطلب دو چیزیں ہیں نا، ایک حسن فعل ہے، ایک قبیح فعل ہے. ایک حسین فعل ہے، ایک قبیح فعل ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے نا، گواہی دے رہا ہے. فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
ہم نے الہام کر دیا تمہاری فطرت میں کہ یہ اچھا فعل ہے اور یہ اچھائی برائی کو، اسی لیے دنیا کا کہیں کا بھی انسان وہ فطری طور پہ بطور کلی اچھائی اور برائی کو جانتا ہے. یعنی جو کلیات ہیں اچھائی برائی کے دنیا بھر میں وہ ایک ہی ہیں، چوری ہو، فراڈ ہو، یہ ہو، برائی برائی ہے. نیکی کرنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، اسکول بنانا، یہ بنانا، وہ بنانا، رفاہ کے کام کرنا، فلاح کے کام، سب جانتے ہیں اچھے کام ہے جبھی تو کر رہا ہے، نہیں ہوتے تو کیوں کر رہا ہوتا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ الہام اللہ کی طرف سے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کرنے کا. آئیے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کفورا، سورہ دہر میں پورا ہے نا سلسلہ کہ ہم نے ہدایت کر دی راستے کی طرف. اب چاہو تو شکر گزار بن جاؤ، چاہو تو کفر کرنے والے بن جاؤ. یعنی ہم نے اچھائی برائی جو تم نہیں سمجھ سکتے تھے اس کے لیے ہادی بھی بھیج دیا. یعنی جہاں انسان نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اب دیکھیے ایسے نہیں ہوتا کہ پروردگار کی طرف سے ظلم ہو رہا اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ ظلم بھی کر رہا ہے تو اچھا ہے. کیوں؟ تاکہ یہاں کے ظالموں کو بتایا جائے کہ اس کا قصور نہیں ہے، اللہ نے اس سے کروایا. اب سمجھ میں آ گیا بات کہاں تک گئی؟ یزید تک کو بچانا ہے بے شمار. یا اب کتنی آسان سی بات ہو گئی، سمجھئے. بس جہاں انسان شبہ میں پڑے گا، ظاہر ہے کہ ہر چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. دنیا میں اتنے قوانین ہیں کہ بھئی یہ اچھا ہے کہ برا ہے. جبھی تو جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں اسمبلی میں، اپنی اپنی مرضی کا منواؤ، یہ ہٹواؤ، یہ لگواؤ، یہ اچھا ہے تمہارے لیے، یہ برا ہے، یہ ہے نا. کلیات معلوم ہے اچھائی برائی کے، لیکن جب جزیات میں جاتا ہے تو واقعی ایسی بات ہے کہ ہر معاملے میں عقل فیصلہ نہیں کر سکتی. بس اسی لیے وہ افعال جو ہیں اللہ نے حکم کے ذریعے سے کچھ واجبات قرار دیے، کچھ مستحبات قرار دیے کہ یعنی انسان کو معلوم ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو یہ فعل واجب ہے، یہ فعل مستحب ہے، اس کو کرنا اچھا. اور کچھ افعال کو کیا قرار دیا؟ مکروہ قرار دیا، حرام قرار دیا. ایسے ہی ہوا نا. یعنی وہاں اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء کو اسی لیے تو بھیجا کہ جہاں تم اچھے اور برے میں شک میں پڑ جاؤ گے، شبہ میں پڑ جاؤ گے، تو روئے زمین پر جو میرا خلیفہ ہوگا وہ حق اور باطل میں تمیز پیدا کر دے گا. یا سمجھ میں آگے بات. میں خلاصہ یعنی بحث پڑھی، ظاہر ہے کہ وہ ایسی بحث ہے کہ وہ یہاں کرنا فضول ہے، وہ الگ بحث ہے، منطقی فلسفی بحث، اسے بننے پڑا. میں سیدھے سادے الفاظ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کھڑا کیوں ہوا. سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ یوں کھڑا ہوا اس لیے اگر ہم عدالت کے قائل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ والی فکر ہو جائے گی. اگر عدل نہیں، ہم نے اسی لیے سارے ان خیالات اور افکار کو باطل کرنے کے لیے، ایک اشاعرہ کے نہیں بلکہ فرعون سے لے کر آج تک کے جتنے بھی ہیں، عدل کو اصول دین میں رکھا کہ اگر عدل نہیں ہوگا تو کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا. عدل کے بعد اب آئیے مولا عارفان فرماتے ہیں ارتفع عن ظلم عبادہ، خبردار اللہ پہ یہ الزام نہ لگاؤ کہ معاذ اللہ وہ کوئی ظلم کرتا ہے. ارتفع عن ظلم عبادہ، وہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، اپنی مخلوق پر. ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کر سکتے ہیں؟ بتائیے. اگر کہیں سختی کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ اصلاح کے لیے، ایسے ہی نا. لیکن کیونکہ انسان ہے کبھی غلطی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی نیت کیا ہے اپنے بچے کی؟ اگر سختی بھی کریں گے تو کس لیے کریں گے؟ تاکہ بچوں کی اصلاح ہو جائے. تو وہ معبود ہے، ماں باپ کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے. ارتفع عن ظلم عبادہ، خبردار یہ الزام ادھر نہ ڈال دینا اپنی حرکتوں کا کہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا. وہ اس بات سے بالا تر ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے گا. اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ حکیم و ظلم کرے گا، وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. وقام بالقسط فی خلقہ، اور وہ اپنے بندوں پر ہمیشہ عدالت سے کام لیتا ہے، یعنی ہمیشہ انصاف برتتا ہے. ہمیشہ وعدل علیہم فی حکمہ، وہ جو بھی حکم نافذ کرتا ہے عدالت کے ساتھ، کیونکہ پوری کائنات کے لیے یعنی تمام بشریت کے لیے اس کا حکم آتا ہے. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے وہ جیسے ہمارے یہاں منصب اور یہ سب دیکھ کے برادریاں دیکھ کے بانٹ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں کرے گا. جب بھی وہ اپنے بندوں کے ساتھ انصاف برتے، جو بھی کام کرے گا، فعل انجام دے گا، ان کے جو بھی حکم دے گا انصاف کے ساتھ حکم دے گا. عدالت، یہ مولا فرمان ہے ناج البلاغہ میں کہ خبردار ایسا سوچنا بھی نہیں. اب آئیے قرآن مجید میں کیا فرما رہے پروردگار؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وما یرید ظلما للعباد،
کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ یہ ارادہ کرے کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے گا اللہ، نہیں، جب وہ خود حکم دے رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ کوئی شور، یہ کچھ کہیں اور بھی کوئی مجلس ہو رہی ہے کیا؟ ہاں یہ شور کانوں میں آ رہا ہے، اچھا درس ہو رہا ہوگا، چلیں صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ تو اب کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ اب یہ جو ہم نے پہلے آیت کی تھی وہ دو مقامات پہ ہے، دو جگہ مختلف سوروں میں وہ آیت ہے، الفاظ بدل کے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ ہے اللہ کا حکم، یہ نص قرآنی ہے کہ بے شک اے ایمان لانے والو اللہ کے لیے صدق و صفا کے ساتھ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عدالت کے ساتھ گواہی دینے کے لیے، قسط یعنی عدالت کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، عدالت کے ساتھ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پروردگار عالم فرما رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب آپ اختیار کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ ظلم پہ اختیار نہیں کرتا؟ اللہ کے بندو، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اختیار ہے، لیکن کیونکہ وہ ہر فعل کی حکمت کو جانتا ہے، حکیم و دانا ہے۔ اگر جانتے بوجھتے میں اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے لے کے بازار میں جا رہا ہوں، نواسے نواسی پوتے پوتیوں کو، اب تو وہی کر دو، میرے بچے وہی ہیں بھائی، اب تو چھوٹے چھوٹے، ان کو لے کے بازار میں جاؤں، بچے، اب کوئی مجھ سے کہے کہ آپ کے بچے، آپ کو اپنے بچوں پہ کوئی اختیار نہیں ہے، ارے بھائی اختیار ہے ہمارا، کیوں نہیں اختیار؟ ان کو تھپڑ تو مارے سڑک کے اوپر، بھائی کیوں ماروں؟ کوئی حکمت ہے کہ نہیں؟ گاڑی پر آپ کا کوئی، آپ کی گاڑی پہ اختیار نہیں ہے، نہیں بھائی ہماری، اچھا ذرا توڑ کے بتائیے، ظلم ہے نا، تو میں کروں گا، آپ کریں گے، کوئی عاقل آدمی کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا بھائی، اختیار ہے میرا، اپنے گھر پہ اختیار ہے، آگ لگا کے بتائیے، لگا دوں گا؟ یہ اشاعرہ کی عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، آپ تو پھر اس کا مطلب اللہ کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ پھر ایک چیز پر قادر نہیں ہے، ظلم کا قادر ہونا اور ہے، وہ کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور کسی فعل کی حکمت و دانائی الگ چیز ہے۔ جو بھی کسی فعل کی برائی سے واقف ہوگا وہ فعل کیسے انجام دے گا؟ اور پھر وہ خالق اکبر، جب انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ جس کو معلوم ہے کہ یہ فعل خراب ہے، اس میں نتیجہ خراب نکلے گا، تو کیسے انجام دے گا؟ اس لیے وہ پروردگار عالم بار بار جو قرآن میں فرما رہا ہے، اپنی قدرت کا اعلان کر رہا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، مختلف انداز میں اپنی قدرت کا اعلان کر رہا ہے، اسی لیے کر رہا ہے کہ نہ سمجھنا کسی شے پر قادر نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ حکیم و دانا ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ کس چیز میں کیا برائی ہے، اس لیے تمہیں سمجھانے کے لیے اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے تو کچھ چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا کہ ان قریب نہ جانا، اللہ کا نقصان نہیں ہے، تمہارا نقصان ہے، ان چیزوں کے قریب نہ جانا، ان افعال کے قریب نہ جانا، مثال کے طور پہ سمجھ میں آئی؟ تو پروردگار جب بات کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو کس کے؟ عدالت کے ساتھ، وہ خود حکم دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ اللہ کے احکامات ہیں قرآن مجید میں عدالت کے لیے، خبردار کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدالت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو، حکم دے رہا ہے اللہ، یعنی کسی سے میری مخالفت ہے اور میں نے اس مخالفت میں اس کے خلاف ناجائز کام بھی کرنا شروع کر دوں، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، مخالف ہے نا، چلنے دو، جھوٹ بولو، جو کرنا ہے اس کے اوپر الزام لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، کیونکہ یہ مثال ذرا زیادہ بچوں کی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے آج کل، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، اللہ حکم دے رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، خبردار کسی کی مخالفت تمہیں اس کام پر نہ ابھارے کہ تم عدالت کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اپنے دشمن کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا، دشمن پر بھی جھوٹا الزام نہیں لگانا، دشمن کے ساتھ بھی ایسی بات نہ کرنا کہ جو اس میں نہ ہو یا عدالت سے باہر ہو، حق سے باہر ہو جائے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، صاف صاف حکم دے رہے قرآن کہ عدالت سے کام لینا اسی میں تقوی ہے، اسی میں خیر۔ اب وہاں یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں جی وہ تو اللہ کی مرضی، اللہ جس فعل کو چاہے گا وہ جو کر دے وہی اچھا ہے، معاذ اللہ، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، ظلم کر دیا کہ وہی فعل حسین کہتے ہیں وہی فعل ٹھیک ہے، بس اللہ نے کر دیا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں حسن و فعل کا اچھا برا ہونے کا کوئی معنی نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ قادر مطلق ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جو چاہے کر دے۔ اب اسی کو کہتے ہیں مجبرہ، دوسری اصطلاح کیا ہے؟ مجبرہ، یعنی جبر، جو چاہے گا، مجبور محض نہیں، مجبور محض ملائکہ ہیں، مجبور محض حیوانات ہیں، مجبور محض دیگر انسان کے سوا ہر مخلوق مجبور محض ہے،
ہر مخلوق. کیوں؟ اس کو جیسا خلق کر دیا وہ اسی پہ رہے گی، اسے الگ ہٹ کے نہیں جا. وہ مجبور محض ہے، اس لیے ان کے لیے جزا سزا کا تصور نہیں ہے. سانپ کے ڈسنے کو کوئی کہیں حکم لکھا ہے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ کسی جانور کے وفاداری کا اگر کوئی نام میں لکھا ہے کہ جنت میں یہ مقام دیا جائے گا اس کو؟ نہیں. درندہ ہے، آپ مار دیں ورنہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا، تو اس کو مارنے کی کوئی سزا ہے؟ ہاں، بے گناہ جانوروں کو، اچھے پالتے جانوروں کو نہ مارا جائے، لیکن اگر کوئی درندہ آپ پر حملہ کر رہا ہے، خدا نہ کرے بچھو نکل آئے. آج کل تو آستینوں میں سانپ پل رہے ہیں، سانپوں پر پورا ملک چل رہا ہے، لیکن چلیے کوئی نکل آئے تو کیا کریں گے؟ سانپ کو پالیں گے؟ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. ارے بھائی، آپ کو مار دے گا ورنہ وہ. کیوں؟ ان کے لیے کوئی جزا سزا جہنم جنت کا تصور نہیں ہے. استثناءات کے علاوہ ایک دو جانور جن حیوانات کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں، وہ الگ ہے. ہم حکم کی بات کر رہے ہیں. ان کی کوئی توضیح المسائل ہے جانوروں کی، جمادات کی، نباتات کی، ملائکہ کی؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے نا. کس کے لیے سب ہے؟ انسان کے لیے. یہ سب کس کے لیے؟ تو وہاں مجبور محض وہ ہیں. وہاں جیسا اللہ نے بنایا ہے وہ اسی کے مطابق کام کرتا چلا جائے گا. ملک ہو، جو بھی مخلوق ہو، جیسا بنایا ویسا رہے گا، اسی پر چلا جائے گا. سارے حیوانات کی سب کی وہی صفت ہمیشہ کے لیے. لومڑی کی صفت وہی رہے گی، گیدڑ کی صفت وہی رہے گی، شیر کی صفت وہی رہے گی، اونٹ کی صفت وہی رہے گی، مور کی صفت وہی رہے گی. جتنے بھی جانوروں کے نام آپ کو یاد آتے جاتے لیتے چلے جائیے. ان کی نسلوں کے حساب سے تقسیم ضرور ہوگی، لیکن فطرت میں کوئی تبدیلی آنے والی. انسان کو تو ایسا نہیں پیدا کیا نا. انسان کے لیے جزا سزا کا حکم ہے کہ نہیں؟ جنت جہنم کا وعدہ ہے کہ نہیں؟ وعدہ اور وعید جس کو کہتے ہیں، وعدہ اور وعید ہے کہ نہیں؟ ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عدالت لگے گی. جنت دوزخ کا فیصلہ کبھی جس کو چاہے، جب جس کو چاہے بھیجے تو عدالت کی ضرورت کیا ہوئی؟ پھر مجبور ہے محض سب کو. پھر جہنم کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ جس نے اگر کوئی ظلم بھی کیا تو بقول آپ کے وہ تو اللہ کی مرضی سے کیا. تو کہے گا مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے پروردگار؟ تو نے چاہا، میں نے کام کر دیا. یہ تو وہ دنیاوی فلم یا ڈرامہ ہو گیا کہ ڈائریکٹر نے جس کو ولن بنانا چاہو ولن بن گیا، جس کو ہیرو بنانا چاہا ہیرو بن گیا. آخر میں سب کو ایوارڈ ملنے، بھائی تم نے بھی اچھا کام کیا، تم نے بھی اچھا کام کیا. تو آپ نے کیا قیامت کے دن کو کوئی ایسا اسٹیج سمجھا ہوا ہے کہ وہاں سب کو ایوارڈ بانٹ دیے جائیں گے؟ بھائی واہ واہ یزید تو نے بڑا اچھا کام کیا، ملعون نے. فرعون تو نے بڑا اچھی اپنا پارٹ پلے کیا. نمرود تو نے بڑا اچھا پارٹ پلے. کیا ہے یہ؟ کیا تماشا ہے؟ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ مظلوم اسی دن کا تو انتظار کر رہا ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ان قریب، یہ تو قرآن کا وعدہ ہے نا کہ ان قریب ظالم دیکھ لے گا اس نے جو دنیا میں ظلم کیا تھا اس کے لیے کیسا ٹھکانہ ہے، اس کا انجام کیا ہے. اللہ یہ وعدے کر رہا ہے اور تم یہ راگ سنا رہے ہو دنیا کو. اور سب اللہ کی طرف سے ہے بھائی. پتا بھی کھڑکتا ہے تو اس کی مرضی سے. اب مفوضہ کیا ہے؟ انہوں نے بالکل ہی آگے بڑھا دیا معاملہ. وہ بھائی جو کچھ بھی ہے بس سب خود مختار، اللہ کا معاذ اللہ کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو مرضی کرو جاؤ. وہ قیامت کے دن اللہ دیکھے گا. نہیں، اعتدال اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ یہی ہے معتدلہ. جو ہمارا معتدلہ امامیہ یہ نام ہے ہمارا. فقہی منطقی فلسفی اصطلاح جب ہم کو کہا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ معتدلہ امامیہ. یہ ہے وہ اعتدال. نہیں، اللہ نے اختیار دیا. کہاں تک اختیار دیا؟ کہہ رہا ہے نا کہ ہم ظالم کو پکڑ بھی لیتے ہیں، جڑ سے پکڑتے ہیں. فرعون کو پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ جہاں وہ اللہ کی ربوبیت سے ٹکرائے گا وہیں ظالم کو پکڑ لیتا ہے. جہاں سامراجی طاقت یہ کوئی کہتی نظر آئے کہ میں سب سے بڑی طاقت، تو سمجھ لو فرعون کا نعرہ لگا رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پالنے والا ہوں. میں چاہوں گا تو تمہیں روٹی ملے گی، میں چاہوں گا تو گندم ملے گی. سمجھ گئے؟ جب یہ نعرہ لگنے لگے تو سمجھ لو کوئی موسیٰ آنے والا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. وہ اعلان کر رہا ہے پروردگار عالم اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے عدالت قائم کرنے کا اور نیکی کرنے کا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. آپ اپنی کہانی راگل آپ رہے ہو، آپ اپنی کہانیاں سنا رہے ہو. کیوں؟ ظالموں کو بچانا ہے، بنی امیہ کے حکمرانوں کو بچانا ہے.
بنی عباس کے حکمرانوں کو بچانا ہے، ظالموں کو بچانا ہے، آج تک کے ظالموں کو بچانا ہے، ان سب کو بچانا ہے نا۔ جب یہ نعرہ لگا رہے ہو نا کہ اللہ کی طرف سے سیلاب آ گیا، بھائی اللہ کی طرف سے، وہاں ایک بیٹھا ہوا خبیث ہمارے ایک علاقے میں جو دنیا کا مستند چور، میں تو ماشاءاللہ ساری مستند چور ہو گئے اب تو یہاں، سرٹیفائیڈ کرپٹ، پوری دنیا میں جن کو تسلیم کر لیا گیا۔ مجھے تو حیرت ہوئی، میں ایسی خبریں جو ہوائی خبریں ہوتی ہیں وہ نہیں سناتا ہوں آپ کو، مجھے حیرت ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ مختلف دنیا کی یونیورسٹیوں میں کرپشن پر جو لیکچر دیے جا رہے ہیں، الحمدللہ اس میں پہلا نمبر ہمارا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور پھر بھی ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آتی کہ دنیا میں تم پر لیکچر دیے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، جس کو نہیں معلوم، جن کو معلوم ہے وہ جانتے ہیں، یونیورسٹیز میں لیکچر دیے جا رہے ہیں، اور اس میں ٹاپ لسٹ پہ کس کے نام ہے؟ ہمارے۔ اور کسی میدان میں پہلے نمبر پہ ہو یا نہ ہو، اس میں پہلے نمبر پہ ہماری لوگوں کے نام میں مجھے حیرت ہو گئی، کیونکہ میرا ظاہر ہے آپ ایسی دنیا چھوٹی ہو گئی، سب کے کوئی نہ کوئی رہتا ہے، میرے بھی خاندان کے کچھ بچے پڑھتے ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا کہ یہ لیکچر ہوا ہے بھائی آج۔ پھر میں نے سنا تو تھا مگر مجھے یقین جب آیا، میں نے کہا ایسا ہوا، کہہ رہا ہاں یہ ہو رہا ہے۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ کیسے مملکتوں کو تباہ کرتے ہیں کرپٹ حکمران، تو ان کرپٹ لوگوں میں سر فہرست ہمارے 2-4 نام ہیں ماشاءاللہ، ان پہ لیکچر دیا۔ اب مجھے بتائیے آپ، اس سے بڑی کوئی ذلت ہے دنیا میں؟ ان کو بچانے کے لیے ملا اکٹھے ہو جائیں۔ ابھی کسی اور کا اشارہ ہوتا تو سڑکیں بند، نعرے مارتے تھے کہ مہنگائی بڑی تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم سڑکیں بند کر دیں گے۔ مر رہے ہیں لوگ روٹی کے لیے، گندم کے لیے۔ کدھر گیا تیرا دین؟ کدھر گیا تیرا اسلام؟ بک گیا، ایک سفارت پہ بک گیا، ایک عہدے پہ بک گیا، ایک وزارت پہ بک گیا تیرا دین، ختم ہو گیا تیرا عشق دین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ بہت شور کرتے تھے تم تو کہ پورا پاکستان ہم بلاک کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے اگر قیمت بڑھائی گئی کسی چیز کی۔ اب کہاں گے سب؟ کیونکہ تمہارے خود منہ بھر دیے گئے نوٹوں سے۔ اکل السحت وہ لوگ ہو جو انگاروں سے اپنے پیٹ بھرتے ہو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آگی بات کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا دنیا کی مقاصد کہ ہم عدل کی بنیاد پہ کھڑے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں یقین ہے کہ جو بھی ظلم کرے گا چاہے ہم میں سے ہو بھائی۔ کتنی بار میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو، دنیا میں نہ معلوم کتنے نام کے شیعہ ایسے حکمران بھی گزرے، بادشاہ بھی گزرے، ہم نے ان کی حمایت نہیں کی کیونکہ ظالم تھے۔ ظالم تھے تو ظالم تھے، کوئی بھی ہو اس کا مذہب۔ شہنشاہ ایران کون تھا بھائی؟ کیا نام تھا اس کا بتائیے ذرا؟ علی رضا، رضا شاہ پہل۔ کیا نام تھا؟ رضا شاہ پہل۔ باپ کا نام محمد رضا، بیٹے کا نام علی رضا، بھائی کا نام غلام رضا۔ کیا کریں ہم؟ ناموں کو دیکھیں یا کردار کو دیکھیں؟ کردار دیکھا جائے گا نا۔ ہم نے مانا کیونکہ ظالم تھا۔ کیسا ظالم تھا؟ جس نے حرم مطہر امام رضا میں گولیاں چلوائیں اور سینکڑوں مرد، عورتوں، بچوں کو اس کے فوجیوں نے مارا۔ مسجد گوھر شاد کی پہ آج تک وہ تاریخ لکھی ہوئی کس طرح نمازیوں کو نماز جمعہ پر، جو گوھر شاد جو حرم میں ہے، مسجد گوھر شاد تاریخی مسجد ہے، وہاں مارا۔ معصوم قم کے حرم میں گھس کے ایک بار نہیں، نہ معلوم کتنی بار۔ نہیں ہم اس کے وہ کرنے نہیں، ہمارا ہے۔ ہمارا کیا مطلب؟ اگر ظالم ہے تو نام کچھ بھی ہو، ہم نام کے پیچھے نہیں جاتے، ہم عمل کے پیچھے جاتے ہیں۔ اگر یزیدیوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں تانے مت دیا کرو تمہارے بیٹھے ہیں۔ اگر ہمارا ایک دو نظر آ رہا ہے تو تمہارے لشکر کے لشکر وہاں مولویوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، ملاؤں کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ انشاءاللہ پہنچ رہا ہوگا پیغام میرا ضرور آپ تک۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ عدالت، اس لیے تشیع کی بنیاد ہے عدل پر، عدل پر۔ کیوں؟ ہمارا یقین ہے کہ جو آنے والا آئے گا علی کا بیٹا، وہ اسی چیز کو ختم کرے گا، اسی نظام کو ختم کرے گا، اور یہاں سے نہیں پوری دنیا سے ختم کرے گا۔ جبھی تو جیسے ہر جگہ جب سسٹم، چوروں کا سسٹم، لٹیرے والوں کا سسٹم جب خطرے میں پڑتا ہے تو سارے چور اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں نا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ اس اب سمجھ میں آ گیا کہ جب امام آئے گا تو پوری دنیا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دے گی۔ یہود، نصارہ، ہنود،
ملحد مشرک جو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وہ بھی مل جائیں گے. کیوں؟ وہ جو دنیا پہ لوٹ مار کا سامراجی نظام ہے، جب دیکھیں گے کہ یہ نظام خطرے میں آ گیا وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے. اس لیے اس کی لڑائی سب سے ہوگی. اپنے بھی چلے جائیں گے. سنا ہی نہیں سنا روایتوں میں کہ اپنوں پر بھی تلواریں چلیں گی؟ تو خود پہچان لیا کرو کرداروں سے کہ وہ اپنے کون ہوں گے. ظالموں کا ساتھ دینے والے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ تو ہے نا، اتنا تو معلوم ہے نا، بچہ بچہ جانتا ہے کہ اپنے بھی نہ معلوم کتنے لپیٹے میں آئیں گے. تو کون ہوں گے وہ لپیٹے؟ وہ عدالت قائم کرنے میں یہ تھوڑی دیکھے گا کہ اپنا ہے کہ غیر نہ معلوم کتنی بار مثال دے چکا ہوں آپ کے سامنے. یہی تو ہوا تھا. مولا عارفان کے سامنے کیس لایا گیا تھا چوری کا، اور وہ تھا ماننے والا. ویسے لوگ کا مخالف ایک مصیبت مچی ہوئی تھی مولا کے خلاف پورے معاشرے میں. اب لوگ دیکھ رہے تھے اب دیکھنا ہے کہ اب یہ اس کو اپنے کو بھی، یا یوں آج کی زبان میں کہوں بڑھ بڑھ کے نعرے مارتا تھا، اب دیکھنا ہے اس کے بھی حد جاری ہوتی ہے کہ نہیں. یہ تو مولا کے نعرے مارنے والا ہے نا. ہمارے یہاں تو ایک ہی چیز ضامن بن جاتی ہے، پروردگار سب کو سلامت رکھے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو، کیا یہ ہو جائے گا؟ آپ انصاف سے فیصلہ کیجیے. کوئی غاصب ہو، کوئی ظالم ہو، کسی کا مال کھا گیا ہو، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا اس نے، اور وہ نعرہ مار کے جنت میں چلا جائے گا. پڑھایا تو یہی جا رہا ہے ہمیں، بتایا تو یہی جا رہا ہے. کیوں؟ بات وہی آ گئی نا، کیونکہ خود اپنے اندر کمی ہے. اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے پبلک کو یہ نعرہ دے دو، بس بھائی تو نعرہ مار جا. کیوں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ غاصبوں کے خلاف ہماری جنگ ہے صدیوں سے. اگر کوئی غاصب ہوگا چلا جائے گا، چھوڑ دیں گے مولا ہاں بھی تم اپنے ہو، جاؤ جاؤ، تم نے یا علی مدد کہا تھا چلے جاؤ. انصاف سے دیکھیں، بالکل سچی بات. بنیاد کیا ہے؟ سچ. سچ بولنا سیکھیں نا، اپنے گریبان میں جھانکنا سیکھیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ غاصبوں کو چھوڑ دیں گے مولا، ظالموں کو چھوڑ دیں گے مولا، قتل کرنے والے کو چھوڑ دیں گے مولا، دوسرے کا حق کھانے والے کو چھوڑ دیں گے مولا، یتیموں بیواؤں کا حق کھا جانے والے، حرام کی کمائی سے مذہب کے نام پہ خرچ کر دینے والے، سب کو چھوڑ دیں گے مولا. نہیں نا. عقل کیا کہتی ہے؟ ضمیر کیا کہتا ہے؟ نہیں، ایسا کیسے ہوگا؟ وہی تو عادل ہے. جب عدل قائم کرنے کی بات آئے گی تو اپنے غیر میں تمیز تھوڑی کرے گا. ورنہ پھر آج کے اس نظام میں اس میں کیا فرق ہوگا؟ کیا ہمیں اپنا ہے تو چھوڑ دو، دوسرا ہے تو پکڑ کے بند کر دو. یہی ہو رہا ہے یہاں. تو کیا آپ نے ایسا سمجھا آنے والے کو کہ وہ ایسے کرے گا کہ چلو بھائی ان کو سزا دو، تم اپنے ہو، چلو بھائی تم تو ادھر جاؤ، ادھر ہو جاؤ. مولا کے پاس کیس آیا، ایک بار ہی نہ معلوم کتنی بار ہوا ایسا آیا کیس. چوری کا کیس تھا، ثبوت مل گئے، گواہیاں مل گئیں، وہ شرائط پوری ہو گئیں. کم سے کم 25 شرائط بیان کی گئی ہیں اس کے لیے فقہ میں. وہ شرائط پوری ہو گئی. کاٹ دو ہاتھ کاٹ دو اس کا، اس کی انگلیاں کاٹ دی. اب منافقین بڑے خوش ہوئے، مخالفین بھی بڑے خوش ہوئے کہ یہ علی علی کرتا تھا روز. اب مزہ آئے گا بازار میں جا کے جب مولا کے خلاف بات کرے گا، ہاتھ کٹ گیا اس کا. وہ جناب اس نے کپڑا اپڑا لپیٹا، ہاتھ پہ خون بہہ رہا ہے، دوڑا ہے کوفے میں چوک کی طرف جس کو کہتے ہیں میر مرکز کی طرف، اور بلاتا جا رہا ہے ایھا الناس الیہ ایھا الناس الیہ ایھا الناس الیہ، آؤ میری طرف آؤ، لوگوں میرے پاس. اب لوگ جمع ہو رہے ہیں، مجمع جمع ہو رہا ہے کہ اب مزہ آئے گا، اب اس کی زبان سے سنیں گے. لیکن کھڑا ہو گیا تو لوگ نے کیوں بلا رہا ہے کہ آج تم یہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ لو اور سمجھ لو کہ کون ہے میرا مولا. اس لیے میں علی کو اپنا مولا مانتا ہوں کہ جب عدالت قائم کرنے کی بات آئی تو اس نے اپنے اور غیر میں تمیز نہیں کی. اپنے غیر میں تمیز نہیں کی. قیامت اس نے مولا کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا، باقاعدہ فضائل بیان کرا کہ علی یہ علی یہ علی یہ. پہنچ گئے لوگ مولا کے پاس کہ مولا تو الٹا ہو گیا معاملہ. کیا ہو گیا؟ کہ وہ جس کے آپ نے ہاتھ کاٹا تھا وہ تو آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے. مسکرائے، بلاؤ واپس، لے کر آؤ. لے کر آئے. پوچھا مولا نے، میں نے تیرا ہاتھ کاٹا، تو یہ کیا کر رہا ہے بازار میں جا کے؟ کہ مولا اسی لیے تو تیرا قصیدہ پڑھ رہا ہوں کہ تو نے میرا ہاتھ کاٹا، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ انصاف کیسے قائم ہوتا ہے، داد رسی کیسے ہوتی ہے، عدالت کیسے قائم ہوتی. اب یہ الگ بات کہ اس کی محبت کی بنا پہ ہے، جو بنا جو نقل کرتے ہیں اس روایت کو، جہاں پہ نقل کرتے ہیں وہاں یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ مولا نے پھر اس کو ہاتھ پکڑا، اس کا زخم بھی صحیح ہو گیا، اس کا ہاتھ بھی سالم ہو گیا. وہ بات کی بات.
لیکن پہلے مرحلے میں سزا تو ملی نا. اور اگر وہ یہ اس عقیدت اور محبت کا قلبی اظہار نہ کرتا تو شاید وہ معاف بھی نہ ہوتی سزا اس کی. لیکن یہ الگ بات. تو یہ یاد رکھیے کہ عدالت کا جو تصور یہ کہیں اور نہیں ہے. اسی لیے کہاں اصول دین میں دوسرے نمبر پہ رکھ دیا گیا عدالت کو. عدالت کیسی عدالت قائم کرتے تھے امام حسن امام حسین. کوئی مانے نہ مانے, امیر تو علی کے بعد حسن ہی ہے نا, امیر تو حسین ہے نا حسن کے بعد. ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ نہ مانے دنیا اللہ کو نہیں مانتی تو کیا اللہ نہیں ہے کیا؟ کتنی آبادی ایسی جو مولدین کے نہیں مانتی اللہ کو, تو ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ امیر تو حسن ہے. جب گزرتے تھے نا انہی ایام میں, دیکھیں اب یہ آپ کے لیے بھی بات آ گئی ہے, انہی ایام میں جیسے گزر رہے ہیں, دیکھا فقیر بیٹھے ہوئے, مسکین بیٹھے ہوئے, اور ان کی غذا کیا ہوگی بیچاروں کی. اب یہ منظر تو اب آج کل روز نظر آتے ہیں, پہلے پاکستان میں نظر نہیں آتے تھے. یقین جانیے کہ افطاری کے وقت بعض جگہوں پہ سینکڑوں کی تعداد, 2-2 گھنٹے لوگ بیٹھتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہے نا. اب مجھے بہت غصہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں فراڈی ہیں, مفت خور ہیں, فلانے. خدا کے بندو, فراڈی اور دھوکے باز ایک وقت کی روٹی کے لیے روزہ کھولنے کے 2-2 گھنٹے بیٹھے گا دھوپ میں. وہ فراڈ نہیں کرے گا جا کے, وہ دھوکہ نہیں کرے گا. ایک وقت کا کھانے تو مل رہا ہے, اسے کون سے وہاں پہ نوٹ بٹ رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ مناظر پاکستان میں پہلے نہیں تھے. ہر مختلف والوں میں دیکھا ہزاروں کی, میں آج بھی یہ منظر دیکھا, سڑک بند ہے, کیوں بیٹھے ہوئے بیچارے کہ وہاں افطاری بانٹی جائے گی, اور وہاں پولیس بھی لگی ہوئی ہے, سیکورٹی بھی لگی ہوئی ہے. سارے بیچارے نچلے یعنی جس کو کہتے ہیں پسماندہ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, وہ انتظام سنبھالنے کے لیے. اور یہ منظر ایک جگہ نہیں, نہ معلوم کہاں کہاں. سوچنا چاہیے نا. اب دیکھیے عدل کا تقاضا کیا تھا. یہ تو بیچارے عام مومن اور مسلم ہیں نا جن کو یہ خیال ہے. واقعی سلام ہے اس قوم کی عام آدمیوں کو کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ غریبوں کے پیٹ بھرتے ہیں. حکومت نہیں کر رہی بھائی, میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. ان میں یہ درد ہے کہ وہ جتنوں کو کھلا سکتے ہیں بیچاروں کو کھلاتے ہیں. یہ میں ان کی حکومتی سطح پہ بات نہیں کر رہا ہوں, یہ بات کر رہا ہوں لوگوں کی جن کو اللہ نے نوازا ہے, اور شاید اسی لیے اللہ ان کو اور نوازتا چلا جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق کا ساتھ دیتے ہیں, اس کا دکھ درد بٹاتے ہیں, اس لیے اللہ ان کو اور نوازتا چلا جاتا ہے. اور شاید وہ یہ راز جانتے ہیں کہ جتنا اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں گے اللہ قرض نہیں رکھتا. آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کی مخلوق پہ جو خرچ کرتا ہے اس کو کیا کہا گیا ہے قرآن میں, جانتے ہیں آپ؟ قرض حسنہ اللہ کو دیا ہے تم نے. یہ عجیب ہے, اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کی اصطلاح کیا ہے؟ قرض حسنہ. یعنی آپ نے اللہ کو قرض دیا, تو جب اللہ واپس کرے گا تو کیسے کرے گا؟ بس یہ لوگ یہ راز جانتے ہیں کہ اللہ کو قرض حسنہ کیسے دینا ہے. اللہ کی مخلوق کی مدد کرو, اللہ اور پھر اللہ اس سے جو اس کا وعدہ ہے 70 گنا اور 700 گنا کر کے دیتا چلا جاتا ہے. لیکن بات ہے عقیدے کی, بات ہے یقین کی. یقین تو ہونا اس بات پہ, جبھی تو ہوگا. ایسا ہے کہ کہیں نہیں ہوتے تھے ایسے مناظر. ہمارے یہاں بھی مومنین بھی سارے ملک میں, کیا پوری دنیا میں, آپ عراق ایران چلے جائیے, اسی طرح کے دسترخوان لگاتے ہیں, عزت سے کھلاتے ہیں, لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں. مشی میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ انسان کرتے ہیں, حکومتیں تھوڑی کر رہی ہیں, حکومتیں نہیں کرتی, عام لوگ کرتے ہیں. امیر, حالانکہ کام کس کا؟ یہ امیر کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ امیر کا کام ہے. دنیا نہ مانے مگر حسن امیر تو ہے نا, حسین امیر, دونوں کے شہزادوں کے ایسے واقعات ہیں. جا رہے ہیں, فقیروں کو دیکھا بیٹھے. اب ایک احسان کرنا کہ ان کو دے دیا, لو بھائی جاؤ کھا لو, وہ دعائیں دیں گے ہاں بھائی کوئی آیا تھا بڑا آدمی ہمیں دے کے چلا گیا. یہ کیا ہوا؟ عزت نفس پہ حملہ ہو گیا نا. عزت نفس تو مجروح ہو گئی نا کسی کی. اتر کے بیٹھ گئی, اجازت طلب کی, بھائی اجازت ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں بھی افطار کر لوں, اور تو خوش ہو گئے. حسن مجھ تو فرزند رسول کا, فرزند رسول آپ کا, نہیں بھائی اب وقت ہو گیا, میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لوں, تمہارے ساتھ بیٹھ کے لقمے کھا لوں. ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. یعنی پہلے ان کو یہ احساس دلائے کہ نہیں, عام انسان کی حیثیت سے ہم سب, حالانکہ وہ معصوم ہے نا, عام انسان تو نہیں ہے, لیکن انسانیت سے محبت سکھا رہا ہے. بیٹھے کھایا, اب جب کھلا دیا تو اب ان سے کہتے دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کھایا ہے, اب تم میری دعوت قبول کرو, اب تم میرے مہمان بنو. دیکھیں طریقہ کیسا اختیار کیا معصوم نے کہ ان کی عزت نفس پہ آنچ نہ آئے. ویسے بلاتے آؤ بھائی آؤ کھانا کھا لو جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں, وہ بھی اچھی بات ہے, لوگ بلاتے ہیں لنگر کھلا رہے ہیں, سب کا ٹھیک ہے اچھی بات. لیکن امام نے راستہ کیسا اختیار کیا آپ دیکھیں نا, کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ. دیکھو بھائی میں نے تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھایا ہے دسترخوان پہ, اب تم میرے دسترخوان پہ آؤ.
میری دعوت قبول کرو۔ اب جب امام کی دعوت پہ گئے تو ظاہر ہے امام کا دسترخوان تو آپ جانتے ہیں آج تک وہی چل رہا ہے، سفرہ امام حسنی چل رہا ہے آج تک، اور چلتا ہی رہے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور یہی جناب سید الشہداء کا قاعدہ تھا کہ وہ سنت وہی پیغمبر سے اور علی سے چل رہی تھی، بلکہ میں کہہ دوں ہاشم سے چل رہی تھی۔ مہمان کے بغیر یہ خاندان کھانا نہیں کھاتا تھا۔ مکے میں تھے تو حرم خدا سے کوئی مسافر ہے ساتھ لے کر آ جاؤ بھائی، آؤ کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ، ہمارے مہمان بنو۔ اور یہ سنت آپ کو کوفے میں ہر روز نظر آئے گی، تاریخ پڑھ لیجئے۔ علی مسجد سے جب آتے تھے نا مغربین کے بعد، عشاء پڑھانے کے بعد، کبھی اکیلے نہیں آتے تھے۔ جو اس شہر میں نیا آتا تھا کہ پہلے میرا مہمان بن بعد میں۔ اب دیکھیے عدل کا آخری واقعہ، پھر مصائب کی طرف آ جاتا ہوں، ختم کرتا ہوں آپ کی زحمتوں کو، کہ اس کے مثال آپ کو دوں۔ باپ بیٹے علی کے مہمان بن گئے، یہ شہید مطہری نے بھی لکھا ہے واقعہ۔ اور جانتے ہیں آپ شہید مطہری مستند لکھتے تھے واقعات، جو ایسے ادھر ادھر کے نہیں ہیں، مستند واقعات ہیں ان کے جو انہوں نے لکھے، کہ باپ بیٹا مہمان بن گئے علی کے۔ مہمان ایسے کہ مطلب وہ آئے تھے کسی کام سے کوفے میں، مسجد میں، ظاہر پہلے مسجد میں ہی آتے تھے، مسجد وہ زوانے میں مرکز مسجدیں ہوا کرتی تھیں تو مسجد میں آتے تھے۔ مولانا نے دیکھا، خیر وہ دست بوسی کی، سب سلام دعا، اس کے بعد مولانا کا بھی ایسا ہے کہ تم آج رات میرے مہمان بن جاؤ، پھر کل تمہیں جہاں جانا جاؤ، آج سفر کر کے آ رہے ہو، استراحت کرو آرام۔ وہ تو خوش ہو گئے کہ مولا کے مہمان بنیں گے۔ دونوں باپ بیٹوں کو لے آئے۔ اب بتا رہے ہیں آپ کو کہ عدالت جہاں رگو پے میں عدالت نہیں، رگو پے نہیں، مجسم عدالت، یعنی علی اور عدل مترادف ہو گئے، علی اور عدل۔ اسی لیے علی اور عدل ایک معنی پیدا ہوگی کہ علی ہے تو عدل ہے، عدل ہے تو علی ہے، علی کے بغیر عدل نہیں ہے۔ اس کے وہ دوسرا لفظ میں کہنا نہیں چاہتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ کو نمونہ دکھاتے ہیں عدالت کا۔ لیا ہے بچے باپ اور بیٹے کو ساتھ، جو بھی ہے گھر میں، مہمان کے لیے ایک چیز کا اضافہ کر دیتے تھے علی، یاد رکھیے، مہمان کے اعزاز میں۔ مہمان ہے نا، ورنہ وہ کہے گا بھائی مجھے بھی نمک روٹی کھلا دی، تو مہمان ہوتا تھا تو ایک چیز کا، یا دودھ یا لسی یا دیا اور کوئی غذا بڑھا دیا تھا مہمان کے اعزاز میں، وہ ایک غذا وہ سامنے رکھتے۔ اس کے بعد دستور بھی یہ تھا کہ میزبان مہمان کے ہاتھ دھلاتے تھے، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی۔ اب تو ظاہر وہ واش بیسن کا زمانہ ہے نا، لیکن ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا بڑے بڑے لگن ہوتے تھے، تھال ہوتے تھے، اور وہ سامنے رکھ دیے جاتے تھے مہمانوں کے، اور میزبان جو تھا وہ آفتاب سے پانی ڈالتا تھا اور وہ مہمان ہاتھ دھوتا تھا۔ یہ ایک سنت تھی، یعنی سنت ہے میزبانی اور مہمانی کی، جاری تھی، وہ ختم ہو گئی ظاہر، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ اب تو واش بیسن لگا بھائی جب ہاتھ دھو کے آ جاؤ، ختم۔ اب وہ واش بیسن کا نلکا کھول لے گا، زیادہ یہ کر دے گا آپ کے لیے میزبان، اور کیا کرے گا اس سے، وہ بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ خیر اقدار بدلتی چلی جاتی ہیں زبانوں کے ساتھ۔ تو مولا نے وہ آفتابہ اٹھایا اور اب وہ ہٹ گیا کہ مولا یہ کیسے ہوگا، امیر المومنین ہم غلام، ہم آپ کا نہیں، اس وقت میں میزبان ہوں اور تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں اور تم میرے مہمان۔ یہ شرف میزبانی ہے، یعنی اس کو آپ نے شرف بتایا۔ مہمان کی خدمت کرنا کیا ہے؟ میزبان کے لیے شرف ہے۔ کہا یہ شرف میزبانی ہے، یہ مجھ سے مت لو۔ کہا اچھا اب حکم کی اطاعت ہے مولا، جو آپ کا حکم۔ باپ کے ہاتھ دھلا دیے اور پھر رکھ دیا آفتابہ۔ بیٹے سے کہا تو بھی اپنے ہاتھ دھو لے۔ اچھا بیٹا یہ انتظار کر رہا تھا کہ اب مولا میرے بھی ہاتھ دھلائیں گے، اور یعنی وہ فخر محسوس کر رہا تھا نا کہ بھئی مجھے بھی اعزاز ملے گا، اعزاز ملے گا۔ تو ایک بہرحال ایک لکیر سی، اور پھر مولا نہیں پہچانیں گے کہ دل کی حالت کیا ہوئی اس کے۔ تو مسکرائے مولا اور کہتے دیکھ جب بھی تو اکیلا میرا مہمان بنے گا نا تو میں تیرے ہاتھ ایسے ہی دھلاؤں گا، لیکن اس وقت تو اپنے باپ کے ساتھ آیا، اور باپ اور بیٹے کا اللہ نے ایک مقام نہیں رکھا۔ یعنی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جو منصب ہے وہ اس کو دیا جائے، مساوات نہیں کہ سب برابر، مساوات اور چیز ہے۔ عدالت جس کا جو منصب ہے، باپ کا منصب باپ کا منصب ہے، بیٹے کو اس کے برابر نہیں کھڑا کیا علی نے، سمجھانے کے لیے کہ جب تو اکیلا آئے گا تو تجھے تیرے ہاتھ پہ بھی پانی ڈالوں گا، لیکن اس وقت آیا تو باپ کے ساتھ۔ اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو باپ کا منصب ہے، بیٹے کو اس منصب کے برابر نہیں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس ختم کیا آج، کل انشاءاللہ
کیونکہ مجالس کے سلسلے کی زندگی رہی تو کل آخری مجلس ہوگی، پرسوں تو پھر جشن ہے. آپ جانتے ہیں ہر سال کی طرح کراچی سے مہمان شور آ رہے ہیں، اس میں کوشش کیجیے گا کہ اپنے ساتھ کچھ سننے والے سامعین کو بھی جو شاعری سننا چاہتے ہوں، سمجھنا چاہتے ہیں، انہیں بھی لے آئیے گا. اسی لیے شاعروں کو بلایا ہے. اب سمجھ جائیں کہ شاعروں کو بلانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ادبی ماحول پیدا کیا جائے. لوگ شعر سننے کے بھی عادی ہوں، باقی چیزیں تو سنتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ سارا سال، کچھ ادبیات پہ ہو جائے تو وہ آئیں گے انشاءاللہ، پہنچ جائیں گے. یہاں بھی 72 میں بھی ہوگا. تو درخواست یہی ہے میری بھی کہ آپ تو پرسوں تشریف لائیں گے ہی، اپنے ساتھ کچھ سننے والوں کو بھی، تاکہ جو مہمان شور آئیں گے ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ ہاں پھر جشن ہوگا. ظاہر ہے تاریخ ایسی ہے، شب میلاد ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلوات بھیجیں. بس عزیزان محترم، اب یہ آخر میں ذکر ان مجالس میں پہلے سے سوچ کے نہیں آتا کہ میں مصائب کس کے پڑھوں گا، لیکن آج ذکر ہو گیا آخر میں شہزادہ حسن مجتبیٰ کا، تو بس دل چاہتا ہے کہ مصائب بھی اس کے بیٹے قاسم کے پڑھ دیے جائے، اسی کے پڑھ دیے جائے مصائب جناب قاسم کے. اور بیٹے بھی ہیں نا امام حسن کے، شہید ہوئے ہیں، کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور ایک دو بچ گئے تھے جن سے پھر جناب حسن مصنع، جن سے پھر آپ کی نسل آگے بڑھی نا، حسنی سادات جو کہلاتے ہیں. باقی اور بیٹے شہید ہوئے. قاسم سب سے چھوٹے تھے. یہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے وقت ان کا سن بتایا جاتا ہے 2.5-3 سال، اس سے زیادہ نہیں. یعنی کون سی ہجری؟ 50 ہجری. تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ 61 ہجری میں کتنے سال کے رہے؟ 14-15 سال کے، اس سے زیادہ نہیں. بعض جگہ 16 سال بتا دیں، کوئی بات نہیں، 16 سال بھی کوئی زیادہ عمر ہے کیا؟ کم سے نہیں ہے نا. یعنی لڑ کر شہید ہونے والوں میں سب سے کم سن جس کا نام لکھا ہے بنی ہاشم میں، وہ ہے قاسم. وہ ہے جناب قاسم کو بس یہ احساس رہتا تھا کہ میرے بابا پہ جنگ سے جی چرانے کا الزام ہے. مشہور کر دیا تھا نا، آج تک یہ مشہور کیا وہ کہ جناب جنگ نہیں چاہتے تھے، جنگ نہیں. بھائی جنگ امن کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے حکمت الہی کو سمجھنے کا، مسئلہ ہوتا ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دینے کا. اگر اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ صلح کی جائے تو اللہ کا رسول بھی صلح کرے گا. کی کہ نہیں کی صلح حدیبیہ؟ حالانکہ اپنے وہاں بھی یہی ہوا تھا، سب اپنے ناراض ہو گئے تھے، اور حضور نے تو جو صلح کی تھی وہ ان کی شرائط پہ کی تھی جو انہوں نے شرطیں رکھی تھی. مسلمانوں نے ایک بھی شرطیں نہیں رکھی، ان کی ساری شرطیں قبول کر لی تھی اللہ کے رسول. حسن نے تو اپنی شرطیں رکھی تھی. حسن نے جو صلح کی مانی یا نہیں مانی، شرطیں تو حسن نے رکھی تھی، امام حسن نے رکھی تھی اپنی شرطیں. یہ جناب قاسم کو ایک وہ تھا کہ میرے بابا پہ یہ الزام، میرے بابا پہ یہ الزام، میرے بابا پہ یہ الزام. شب عاشور جناب فروا نے جناب قاسم کو بلایا تھا. اس واقعے کے بعد جب جناب قاسم میدان سے ہو کے آ گئے تھے، شب عاشور مولا نے سب کو ان کے مقام ہائے شہادت دکھائے تھے نا، تو بار بار قاسم سامنے آتے تھے، پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، اور مولا ہر بار منہ پھیر لیتے تھے نا. دوسری آخر میں سامنے آ کے کہتے ہیں کہ چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ حسرت سے دیکھا حسن نے اپنے لال کو، کہا بیٹا موت کیسی ہے تیرے نزدیک؟ اب دیکھیں حسن کے لال نے یہ دنیا کو فلسفہ بتایا کہ موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. اگر مومن ہو اور پھر امیر المومنین کا بیٹا ہو تو اس کے لیے موت کیا، موت کا ذائقہ سب کے لیے الگ الگ ہے. اب یہ قاسم اس شب عاشور میں اپنے چچا کو جواب دے رہا ہے، احلی من العسل یا عماہ احلی من العسل، اے میرے چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں، موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ. گلے سے لگا لیا حسین نے قاسم کو، گلے سے لگا کر کہتے ہیں بیٹا قاسم صرف تیرا نہیں، تیرے ننھے بھائی علی اصغر کا بھی نام. گھبرا گیا قاسم، گھبرا کر کہتے ہیں چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے جو علی اصغر کی شہادت ہوگی؟ تسلی دی حسین، نہیں میرے لال، نہیں بیٹا خیمے میں نہیں آئیں گے، میں پانی پلانے کے لیے لاؤں گا باہر. تیر جفا اس کے حلقوم پہ لگے گا. اطمینان ہو گیا قاسم کو کہ اشقیاء خیموں میں نہیں جائیں گے. اور حسین نے بتایا بھی نہیں کہ میرے لال قاسم صرف خیموں میں نہیں جائیں گے بلکہ خیموں کو لوٹ کر، مال و اسباب کو لوٹ کر آگ بھی لگائیں گے.
بیٹا قاسم صرف آگ نہیں لگائیں گے، تیری ماں بہنوں کے سروں سے چادریں بھی چھینیں گے۔ بیٹا قاسم صرف چادریں نہیں چھینیں گے بلکہ ان کے بازوں میں رسن بھی باندھی جائے گی اور انہیں بازاروں میں پھرایا بھی جائے گا۔ نہیں بتائے، بچہ ہے نا، برداشت نہیں کر پاتا قاسم۔ اس واقعے کے بعد آئے ہیں تسلی کے ساتھ کہ اطمینان ہو گیا کہ میرا نام دفتر شہادت میں ہے، فہرست شہداء میں ہے۔ اور ماں کے پاس خیمے میں لیٹے ہیں، زانو پہ سر ہے، اور جو ماؤں کا انداز ہوتا ہے نا ایک لاڈ کرنے کا، ناز اٹھانے کا، پیار کرنے کا، کہ اپنے نوجوان قاسم کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کر رہی ہیں اور پیار کرتی جاتی ہیں۔ بیٹا قاسم معلوم ہے نا یہ لشکر کیوں جمع ہے؟ میرے لال، اگر تیرے بابا ہوتے نا تو اپنی ذمہ داری ادا کرتے، مجھ بیوہ کے پاس تو ہی ہے، تیرے سب بھائی جائیں گے بڑے، سب لڑیں گے، میری طرف سے تو ہے، بس مجھے سرخرو کر دے اپنی دادی زہرا کے سامنے، کل حق ادا کر دے میرے دودھ کا۔ اور جناب قاسم اپنی والدہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کے بوسے دیتے جاتے، کہتے ہیں مادر گرامی اطمینان رکھیے، میرا نام ہے، میں چاہوں گا، میں بتاؤں گا دنیا کو کہ میں کس حسن کا لال ہوں، جس حسن پہ جنگ سے جی چرانے کا الزام ہے۔ صبح ہوئی، بار بار قاسم جاتے تھے، اجازت نہیں ملتی تھی، بار بار جاتے تھے۔ ایک بار روتے ہوئے اپنی والدہ کی خدمت میں آئے، جناب ام فروا کی خدمت میں روتے ہوئے، کلیجے سے لگا میرے لال کیوں روتا ہے، کیا بات؟ کہا مادر گرامی جب جاتا ہوں چچا جان مجھے واپس کر دیتے ہیں، مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ کہ نہیں میرے لال تو گریہ مت کر، تجھے اجازت ضرور ملے گی۔ وہ جس تعویذ کا ذکر ہے نا وصیت کا امام حسن کی، وہ بازو سے کھولا کہ بیٹا یہ تیرے بابا کی تحریر ہے تیرے چچا کے نام، یہ خط لے جا، خوشی خوشی بابا کے خط کو چوما، آنکھوں سے لگائے، سر پہ رکھا اور دوڑے دوڑے بولے چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بوسے دیے، آنسو جاری ہو گئے، مضمون پڑھا۔ اب مضمون کیا ہے سوائے اس کے کہ حسین قاسم کو روکنا مت، یہ میرا خاص ہدیہ ہے کربلا کے لیے، اسے روکنا مت۔ یہی وصیت آخر وقت میں ام فروا کو بھی کی تھی کہ قاسم کو میدان میں جانے دینا، میرا بھائی اجازت نہ دے میری وصیت دکھا دینا۔ دیر تک قاسم کو گلے سے لگا کے روتے رہے حسین، نکلے خیمے سے باہر، خود کمر سے پکڑ کے اٹھایا ہے قاسم کو اور گھوڑے پر سوار کرائے۔ بالکل مقتل کے لفظ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا کم سن تھا قاسم کہ اس کے دونوں پیر رکابوں میں ٹکتے نہیں تھے، یعنی یہ بچہ کبھی ایک طرف جھک کے اپنا توازن برقرار کرتا تھا، کبھی دوسری طرف جھک کے توازن برقرار کرتا تھا۔ ایک طرف عباس کھڑے ہیں، ایک طرف حسین، ایک طرف علی اکبر۔ علی اکبر نے حسرت سے دیکھا بھائی قاسم دھیان سے، عباس نے پیشانی کا بوسہ لے کر کہا بیٹا قاسم دھیان سے، اور جناب قاسم مسکرا کے کہتے ہیں چچا جان میں آپ ہی کا تو شاگرد ہوں، آپ میری جنگ دیکھیے گا۔ قاسم کا لال میدان میں آیا اور رجس طلب کی، رجس پڑھی، مبارز طلب کیا۔ جس کو نہیں معلوم جان لو میں اس حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں جس پہ جنگ سے جی چرانے کا الزام ہے، آؤ میرے مقابلے پر آؤ، میری تلوار کی دھار دیکھو، میرے وار دیکھو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ میں کس حسن کا بیٹا ہوں۔ رجس ایسی تھی شیرانہ رجس کہ کوئی مقابلے پر حسن کے نہیں آتا تھا، کم سن ہے۔ تو اس کی فوج میں جو نامی گرامی پہلوان تھا ارزق شامی، عمر سعد نے اس سے کہا ارزق سے کہ جا یہ ہاشمی جوان اس کے مقابلے پر تو جا۔ اس ملعون نے بڑی حقارت سے دیکھا قاسم کو، بچے کے مقابلے پہ جاؤں گا؟ اس کے 4 بیٹے بھی فوج میں تھے، ان میں سے ایک کو بھیجا جا، چھوٹے کو بھیجا جا اس کا سر قلم کر کے لیا۔ وہ آیا، قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو جہنم رسید کیا، وہ گرا۔ قاسم نے پلٹ کر دیکھا اپنے چچا حسین کو، عباس کو، بھائی علی اکبر کو۔ بچے جب کارنامہ کرتے ہیں تو بڑوں سے تعریف چاہتے ہیں نا، جیسے ہی حسین نے وار دیکھا میرے لال قاسم بہت اچھا وار کیا، علی اکبر نے چلا کے داد دی مرحبا بھائی قاسم مرحبا، عباس نے داد شجاعت دی، خوش ہو گیا، قاسم کا حوصلہ بڑھ گیا۔ ایک بیٹا مرا، ارزق نے دوسرے کو حکم دیا جا اپنے بھائی کا انتقام لے کر آ، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو۔ جب اس کے 4 بیٹے جہنم رسید ہوئے تو اب اسے برداشت نہیں ہوا، یہ غصے میں جلال میں
دوڑا قاسم کی طرف. اب حسین سجدے میں چلے گئے. معبود لاش اٹھاؤں گا قاسم کی، لیکن ہاشمی جوان ہے، ایک کے مقابلے میں اسے شکست نہ، ایک کے مقابلے میں شکست نہ. عباس نے گھبرا کے دیکھا، آواز دی، قاسم بیٹا بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، ذرا دھیان سے ہوشیاری سے لڑنا ہے. قاسم نے نظریں جما دی اس پر، آنے دیا، اس کو آنے دیا. جب قریب آیا جنگی حربہ استعمال کیا اور ایسا وار اس کے سر پہ کیا تھا کہ اس کے برابر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، آدھا ادھر آدھا ادھر. پس یہ وار ہوا، تینوں سجدے شکر میں چلے گئے، حسین بھی، عباس بھی اور علی اکبر بھی. معبود تیرا شکر. لیکن جب حسین نے سجدے سے سر اٹھایا نا تو قاسم نظر نہیں آیا. پھر قاسم حسن کا لال نظر نہیں آیا. ارزق کے گرتے ہی حملہ عام کا حکم، چاروں طرف سے لشکر اس کمسن شہزادے پر ٹوٹ پڑا. مقابلہ کرتا رہا حسن کا لال، لیکن کہاں تک. تلوار گر گئی، زرہ گر گئی، خود گر گیا، زخموں سے چور. قاسم نے آواز دی، اماں ہو ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آئیے. مقاتل میں لکھا ہے کہ حسین جتنی بےتابی سے قاسم کی آواز پر دوڑے تھے، کسی نے سارا دن کسی کے لاشے پہ حسین کو ایسے دوڑتے نہیں دیکھا تھا. عباس دوڑے، علی اکبر، حسین نرغے میں گھرا ہوا ہے. قاسم گر چکا ہے گھوڑے سے، چاروں طرف سے اس پہ وار ہو رہے ہیں. عباس نے حملہ کیا، حسین نے حملہ کیا کہ کسی طرح قاسم کو اس بھیڑ سے، اس مجمع سے نکالا جائے. جب حملہ ہوا 3 طرف سے، علی اکبر کا، عباس کا، حسین کا، میدان صاف ہوا. فضہ نے خیمے میں خبر پہنچائی، بی بی ام فروہ کے خیمے میں آ جاؤ، قاسم کا لاشا آ رہا ہے. ام فروہ سجدے میں چلی گئی. معبود اس کنیز کی یہ قربانی قبول کرنا، ماں انتظار کر رہی ہے، میرے بیٹے کا لاشا آئے گا. ادھر حسین نے ایک جگہ اپنی چادر بچھا دی، ابا بچھا دی، کچھ ادھر سے اٹھایا، کچھ ادھر سے اٹھایا. میں کہتا ہوں مولا قاسم کا لاشا تو اٹھائیے. قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ بہت دیر تک چنتے رہے کچھ چیزوں کو، اس چادر میں جمع کیا، اس کو سینے سے، گٹھڑی کو سینے سے لگایا، خیمے کی طرف روانہ ہوئے. خیمے میں اعلان کیا گیا، انتظام ہوا. حسین گٹھڑی سینے سے لگائے خیمے میں داخل ہوئے. ماں حیران ہو کر کہتی ہے، اے سید و سردار، اے میرے مولا حسین، سب کے لاشی آپ لائے، میرے بیٹے کا لاشا کہاں ہے؟ میرے قاسم کا لاشا. حسین نے کوئی جواب نہ دیا. سینے سے لگی ہوئی گٹھڑی کو فرش پہ رکھ کے جو کھولا تو کہا، قاسم کی لاش کے پامال شدہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا، جلد از جلد خیر سے ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے. بیمار ہیں خاص طور پہ، جیسے میں نے ذکر کیا تھا، ہمارے برادر علی بختیار کرمانی صاحب، مظفر ابن امیر حیدر بھائی کے بیٹے 4-5 مہینے سے سخت یرقان میں مبتلا ہیں. آپ کا بھی کہیں کوئی مریض ہے، سب کو شامل کر لیجئے، میری اہلیہ کو بھی شامل کر لیجئے. پروردگار جہاں بھی کوئی مومن مومنہ مریض ہے، بے حق بیمار کربلا، بے حق زہرہ اولاد زہرہ، سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان کو شکست فاش سے دوچار کر دے. مومنین میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے.
جو عناصر مومنین کی صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ان کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما دے، تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، خاص طور پر جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ دے دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے، جن کے رزق میں تنگی ہے، پریشان حال ہیں، بار الہٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے علماء، مراجع، ہمارے جو بھی خدمت گزار ہیں، جس شک میں اس مکتب کی خدمت کر رہے ہیں، ان خدمت گزاران مکتب اہل بیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، انہیں طول عمر عطا فرما۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے سید نجم الحسین نقوی، سیدہ ام رباب نقوی، سید مقبل حسین نقوی، بیگم و سید افضال حسین نقوی، اسی خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے تمام مرحومین مومنین مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ، مراجع الزام، مرحوم علماء کرام، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر برحمتک۔